Assalamu alaikum. Welcome to the Student Corner YouTube channel and the Facebook AI Assistant Mentor page. تو آپ لوگوں کو کچھ اہم باتیں بتانی تھی ٹیکنالوجی کے حوالے سے، جو آج کل یہ اے آئی کا ایرا چل رہا ہے۔ تو اس میں کچھ سب سے ضروری اور اہم باتیں جو میں نے آپ کو بتانی تھی وہ یہ ہیں کہ دیکھیے، ہر بندہ اپنے اپنے پروجیکٹس اور اپنے اپنے ٹاسکس کمپلیٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ جو ہے وہ سبسکرپشنز وغیرہ خریدتے ہیں اور کچھ جو ہے فری اوپن سورس کا ویز تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرا چونکہ اس فیلڈ میں کافی سارا ایکسپیرینس ہے، میں نے ملٹیپل پلیٹفارم کو یوٹیلائز کیا ہے، اور میرے پاس ملٹیپل جو ٹاسک وغیرہ ہوتے ہیں وہ میں کرتا رہتا ہوں۔ تو ایز اے ڈیولپر اینڈ انجینئر میں مختلف جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ انگیج ہوں تمام اے آئی ماڈلس کے ساتھ، تو مجھے ہر ایک انفارمیشنس رہتی ہے۔ تو اگر آپ ٹاسک کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ٹاسک ہو، وہ ایک ہی دفعہ اے آئی ماڈل سے تو ظاہر سے بات ہے کمپلیٹ نہیں ہو سکتا آپ لوگوں کا، ٹھیک ہے نا۔ خاص کر ڈیولپرز یا انجینئرز وغیرہ جو کوڈنگ کرتے ہیں، ان کے لیے کریٹیکل سچویشنز آ جاتی ہیں۔ تو جب وہ پروجیکٹس وغیرہ کرواتے ہیں جنریٹ، تو وہاں پہ جو ہوتا ہے نا، وہ ٹوکنز، نمبر آف ٹوکنز کی وجہ سے وہ پروجیکٹ جلدی سے وائنڈ اپ ہو جاتا ہے، وہ جلدی کلوز اپ ہو جاتی ہے کوڈنگ، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو کوڈنگز ہیں، وہ انکمپلیٹ رہتی ہیں اور آپ کا وہ ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہو پاتا، اور آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ سم ٹائمز وہ لاجکس کی وجہ سے وہ ایررز آ جاتے ہیں، آپ کے ایکشنز پرفارم نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو ہم نے بتانی ہیں۔ دیکھیں، آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ کون سا اے آئی ماڈل سب سے سیوٹیبل ہے اور کون سا نہیں ہے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں جی کلاؤڈ پہ۔ کلاؤڈ اے آئی پہ میں نے ملٹیپل پروجیکٹس کیے ہیں، ان کی کوڈنگ وہاں سے کاپی کی، وہاں پہ آرٹیفیکٹس ہوتے ہیں، وہاں سے کوڈس کاپی کیا اور پھر جا کے وی ایس کوڈ پہ پیسٹ کیا، اور وہاں پہ میں نے کوڈ کو انالائز کیا، چیک کیا۔ چونکہ میرا کافی 10 سے 15 سال کا ایکسپیرینس ہے، تو میں ہر ایک چیز کو چیک کرتا ہوں۔ تو وہاں پہ میں نے چیک کیا ہے، تو وہاں پہ پتہ چلا ہے کہ جو کلوڈس کا وہاں پہ اوپر بھی لکھا ہوا کہ 80% جو کوڈ ہے وہ تقریباً ہوتا ہے فکس، وہ بھی اس سے اوپر پرابلم بھی ہو سکتی ہیں۔ اوورآل ایکیوریسی جو میں نے گوگل سرچ میں کیا تھا ریسرچ اس پہ، تو انہوں نے بولا تھا کہ 80% کی راؤنڈ اباؤٹ سب سے زیادہ ایکیوریسی ہے اس کی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب وہ ایک ایسی ہی انفارمیشن ہے۔ پتہ تب چلتا ہے اگر آپ خود پریکٹیکلی کام کریے، تو اگر آپ خود پریکٹیکلی کام کریے گا تو اس سے آپ علم ہوگا کہ اس میں کون سے ایرر ہیں یا کون سے پرابلمس ہیں یا کون سے ایشوز ہیں، وہ آپ کو ہائی لائٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کلاؤڈ سے جتنا بھی کوڈ آپ اٹھائیں گے اس کا فائدہ آپ کو کوئی نہیں ہونا، کیونکہ وہاں پہ بھی بہت زیادہ ایررز وغیرہ دیکھنے کو آئیں گے۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو کون سا ماڈل چوز کرنا ہے۔ اب دوسری جانب اگر چیٹ جی پی ٹی بھی چاہتے ہیں، وہاں سے کوڈنگ لکھواتے ہیں، تو آپ جیسا نہ سمجھ انسان پھر کہیں نہیں ہوگا۔ چیٹ جی پی ٹی میں جتنے بھی آپ کوڈ پیسٹ کریں گے، بنوائیں گے، وہ پرفیکٹ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنی ہی لاجکس انکلوڈ کرتا ہے، چونکہ وہ ایک کریٹیو ماڈل ہے نا۔ جو زیادہ کریٹیو ہوتا ہے اس کی اتنی فکس، وہ اتنا زیادہ اس کا وہ فکس نہیں ہوتا ہے پروگرام، جو جتنا کریٹیو ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ وہ ایک کمپلیکیٹڈ اور کریٹیو ماڈل ہے، ٹھیک ہے، چیٹ جی پی ٹی نا۔ تو وہ اپنے ہی لاجکس کے تھرو آپ کا کوڈ امبرٹ کرے گا، تو اس سے آپ کو دقتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ٹھیک ہے نا۔ ورکنگ میں ایشوئنس میں پرابلمس آئیں گی، اور لاجیکل ایرر اور دیگر سینٹیکس ایررز وغیرہ بھی آئیں گے، رن ٹائم بھی ہو سکتا ہے آئے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو آپ نے بالکل بھی استعمال نہیں کرنا۔ آپ ڈیپ سی کی طرف اگر آپ جائیں گے، تو وہ وہاں پہ میں نے ایک دفعہ ایک پروجیکٹ دیا، اور اس کو میں نے بولا ہے کہ مجھے ایک ویب سائٹ بنا کر دو کنسٹرکشن کمپنی کی، جسٹ چیک اپ۔ مجھے نا انفارمیشن ملی تھی کہ ڈیپ سی کا کوڈر ماڈل ہے بہت زبردست، تو وہ بہت لینگتھی پروجیکٹ کر دیتا ہے۔ تو میں نے اس کو کوڈ کو لکھنے کا بولا، وہ اتنے لمبے کوڈ اس میں لکھے، 2,000 لائنس کا ایک کوڈ، تو مجھے چکر آ گیا یار یاد رکھیں، اگر آپ نے کوڈ لکھوانا ہے کہ آپ کا کوڈ جتنا لمبا اور لینتھی ہوگا، اتنی ہی آپ کو پرابلمس آئیں گی، اتنی ہی آپ کو زیادہ سے زیادہ ایررز وغیرہ آپ کو دیکھنے کو آئیں گے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ
اتنا لینتھی سارا یہ پروسیس آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کے بہت زیادہ ایررز وغیرہ آ جائیں گے. تو اب آپ کو کون سا ماڈل چوز کرنا ہے، سوال تو یہ ہے. گروک اگر آپ یوز کریں گے تو وہ ریفرنسز وغیرہ ہیں، وہ ایک جسٹ ایک سرچ انجن ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے؟ وہ ایک کوئی چیز آپ نے سرچ کرنی ہو جو سب سے زیادہ ایکیوریٹ ہے، وہ اس کا رزلٹ آپ کو ایز اے ریفرنسز زیادہ سے زیادہ ویب سائٹوں کے ریفرنسز کیلکولیٹ کرے گا تیزی کے ساتھ، وہ آپ کو رپلائی کرے گا. تو وہ بھی پروگرامرز کے لیے نہیں ہے، لیکن ہاں انفارمیشنز وغیرہ اگر آپ نے لینی ہے تو پھر ٹھیک ہے. تو آپ کو کون سا ماڈل چاہیے؟ تو پھر گوگل جیمنائی کا ایک ماڈل ہے 3.0، اس کو میں نے چیک اپ کیا ہے، میں نے کوڈ لکھوائے ہیں، رن اسکرپٹس کی ہیں، پائتھن میں آٹومیشنز وغیرہ کی ہیں. مائی گاڈ مجھے تو بہت اچھا لگا ہے، کیونکہ اس میں جتنا وغیرہ کوڈ بھی ہے وہ سب کا سب اس میں وہ رن ایکسیکیوشنز ہو جاتی ہے پراپر. تو میں نے نا یہ اس کو ہے چیک کیا ہے. تو اگر آپ بھی اپنے ٹاسک بنانا چاہتے ہیں، ایک دفعہ سارا ٹاسک نہ بنوایا کریں نا، ایک ایک ایکٹیویٹیز کا جو ہے نا، ایک ایک سکرینس کا یا کوڈ ون بائی ون پہ سب سے پہلے آپ ڈائریکٹری بنوایا کریں، اور ڈائریکٹری اسٹرکچر بنا کے اس کی فائلس کے نام کے ساتھ ساتھ کوڈ بھی بول لیں کہ اس کو کہیں کہ اس کو جنریٹ کرے، پھر وہ سارا کاپی کر کے فائلس کریٹ کروا کے اس میں وہ سب لگوا دیں، تو آپ کا پروجیکٹ اور ٹاسک سارا کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ انسٹرکشنس ہیں ایز اے پروگرامر میں اگر آپ کو بتا. اور اگر آپ ریسرچر ہیں تو آپ کو پھر بھی گوگل جیمنائی کا ریسرچ ماڈل اپلائی کرنا چاہیے، جو بہت ہی ذہین ہے، ایکیوریسی اس کی بہت زیادہ ہے. اگر آپ نے کچھ بھی فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو آپ ڈائریکٹ مت سرچ کیجیے، آپ ڈائریکٹ ریسرچ ونڈو کو اوپن کیجیے گوگل جیمنائی میں، تو وہاں سے اس کو سرچ کیجیے. ٹھیک ہے، ان کا جو گوگل اسٹوڈیو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، وہاں سے بھی کافی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں اگر اس ماڈل کو آپ چیک اپ کریے. تو یہ تمام باتیں ہیں جو ایز اے آرٹیفیشل پروفیشنل میں آپ کو ایک سجیشنس دے رہا ہوں. وہ یہی ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی ٹاسک وغیرہ کمپلیٹ کروانا ہے تو وہ آپ نے گوگل جیمنائی ہی کا یوز کرنا ہے، یہی سب سے بہترین ایکوریٹ اور پاورفل ہے. تو آئی ہوپ یو آر انڈرسٹینڈنگ. میری اس پیج اور فیس بک کی پیج اور یوٹیوب کے چینل کو لازمی فالو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو سو مچ.